سر میں کل سے نوکری پر نہیں آؤں گی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کو عمل کی دھیمی لیکن قطعی آواز نے توڑا۔ صہیب خانزادہ جو لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اس کی انگلیاں کی بورڈ پر ہی رک گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم اچانک کام کیوں چھوڑی ہو؟ تنخواہ کا مسئلہ ہے تو میں بڑھا دیتا ہوں۔ زریز تم سے بہت مانوس ہے۔ صہیب کی آواز میں ایک دبی ہوئی بے چینی تھی، مگر چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی برقرار تھی۔ نہیں سر، تنخواہ کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے ہمیشہ مجھے بہت عزت دی۔ بات دراصل یہ ہے کہ 2 دن بعد میری شادی ہے۔ امن نے نظریں چھپائے ہوئے جواب دیا۔ اسے صہیب کی تیز نگاہوں سے ہمیشہ الجھن ہوتی تھی۔ شادی؟ صہیب نے جیسے لفظ چبایا۔ جی سر، میرے بابا نے طے کی ہے اور پرسوں نکاح ہے، اس لیے آپ کسی اور نینی کا زریز بابا کے لیے ارینج کر لیں۔ مجھے معلوم ہے زریز بابا آپ کے اکیلے کے لیے سنبھالنا مشکل ہے، پینا ماں کے بچے بہت حساس ہوتے ہیں، مگر میری مجبوری ہے۔ عمل نے نرمی سے وضاحت کی۔ صہیب نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر جیسے کوئی لاوا ابلنے لگا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سختی سے قابو میں رکھا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ وہ انتہائی بے رخی اور سرد مہری سے بولا اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اسے عمل کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ عمل کو اس کے اس سرد رویے پر تھوڑی حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ صہیب خانزادہ ایک کمگو اور مغرور انسان ہے۔ وہ خاموشی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی صہیب نے اپنا لیپ ٹاپ پوری طاقت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ لیپ ٹاپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ کیسے جا سکتی ہے وہ دھاڑا۔ اس نے پاس پڑے شیشے کی مہنگی میز کو لات مار کر الٹ دیا۔ کرسٹل کا قیمتی گلدان اٹھا کر فرش پر پٹکا۔ شیشے کی کرچیاں پورے کمرے میں بکھر گئیں۔ اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ کب زریز ہی آیا سے محبت کرنے لگا، کب عمل کی سادگی، اس کی ہنسی اور اس کے بولنے کا انداز اس کی رگوں میں اتر گیا۔ وہ لڑکی جو اس کے بچے کی دیکھ بھال کرتی تھی، کب اس کی اپنی زندگی کی ضرورت بن گئی، وہ خود نہ جان سکا۔ وہ میری ہے، صرف میری، صہیب نے ہانپتے ہوئے خونخوار لہجے میں خود سے کہا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف کال فوراً ریسیو ہوئی۔ جی باس؟ شرح یہ لڑکی عمل مجھے ہر قیمت پر چاہیے، اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے، اسے آج رات ہی اغوا کر لو، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ صہیب کی آواز میں وہ گینگسٹر بول رہا تھا جسے دنیا صہیب خانزادہ کے نام سے جانتی تھی۔ ہو جائے گا باس، آپ بے فکر رہیں۔ لڑکی کہاں لانی ہے؟ میرے پرانے فارم ہاؤس پر، اور سنو، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جاؤ۔ اس نے کال کاٹ کر فون دور اچھال دیا اور ایک بار پھر سگار سلگا دیا۔ اب وہ کسی گہری سوچ میں گم نظر آنے لگا۔ عمل کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ ارد گرد خوب اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی سیلن کی بو تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں سے بڑبڑاتے ہوئے خود کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اسے یاد آیا کہ وہ مارکیٹ سے اپنی شادی کا جوڑا لے کر واپس آ رہی تھی، جب ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا اور پھر سب اندھیرا ہو گیا۔ یا اللہ، مجھے کہاں لے آئے ہیں یہ لوگ؟ بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فرش پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی جب اچانک کمرے کا بھاری دروازہ ایک بھیانک آواز کے ساتھ کھلا۔ روشنی سیدھی عمل کی آنکھوں پر پڑی۔ اس نے آنکھیں چنڈیا کر سامنے دیکھا۔ ایک لمبا چوڑا سایہ دروازے میں کھڑا تھا۔ قدموں کی چاپ کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ شخص چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اندھیرے سے نکل کر جب وہ روشنی میں آیا تو عمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ صہیب صاحب، آپ؟ عمل کی آواز میں ایک وقت حیرت اور ایک چھوٹی تسلی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے سر، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے کسی نے اغوا کر لیا ہے، میرے بابا پریشان ہوں گے، پلیز مجھے گھر لے چلیں۔ وہ تیزی سے بولتی چلی گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے باس کو خبر مل گئی ہو اور وہ اسے بچانے آ گئے۔ صہیب کے لبوں پر ایک طنزیہ اور خونی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر عمل کی روتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں کسی نے اغوا نہیں کیا عمل، تمہیں میں نے اٹھوایا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی زندگی تھی۔ عمل کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑے مارا ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ مذاق مت کریں، میری پرسوں شادی ہے۔ شادی تو تمہاری نہیں ہو سکتی اب، کیونکہ صہیب خانزادہ کی چیز پر کوئی اور حق نہیں جتا سکتا۔ صہیب نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ چیز؟ میں کوئی چیز ہوں؟ اور آپ نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ آپ تو ایک معزز بزنس مین ہے، ایک شریف انسان ہے، پھر یہ گھٹیا حرکت کیوں؟ عمل کی آواز اب چیخ میں بدل رہی تھی۔ صہیب اونچی آواز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر خوفناک لگ رہی تھی۔ شریف انسان؟ بزنس مین؟ صہیب نے طنزیہ کہکا لگایا۔ وہ تو ایک نقاب ہے عمل، جو میں نے دنیا اور اپنے بیٹے کے زریز کے لیے پہن رکھا ہے۔ تم جس امیر خانزادہ کے بچے کو سنبھالتی تھی، وہ اس ملک کا سب سے بدنام گینگسٹر ہے۔ میرے ایک اشارے پر شہر بند ہو جاتا ہے اور تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کی ہونے چاہ رہی تھی۔ عمل خوف سے پیچھے کھسکی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑا شخص
پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہ وہ خاموش طبع باپ نہیں تھا جسے اس نے زوریس کے ساتھ دیکھا تھا، یہ ایک وحشی درندہ تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، عمل نے ہذیانی انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ وہ زمین سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ صہیب نے بجلی کی تیزی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اب تمہاری دنیا یہیں تک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کمینے آدمی، چھوڑو مجھے۔ عمل پوری طاقت سے چیخے۔ اس نے صہیب کے سینے پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ تم ایک درندے ہو، جانور ہو تم۔ میری شادی ہے پرسوں، میرے بابا دل کے مریض ہیں، ورنہ میرے بابا مر جائیں گے صہیب۔ انہیں کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، چھوڑو مجھے۔ اسی چیخو پکار اور گالیاں سن کر صہیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ عمل کی بے بسی پر ترس کھانے والا نہیں تھا۔ خاموش، صہیب نے ایک گرجدار آواز میں پورے کمرے کو دہلا دیا۔ اس کی دھاڑ اتنی ہیبت ناک تھی کہ عمل کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب گئی۔ صہیب نے انتہائی غصے اور وحشت سے آگے بڑھ کر اس کا رویہ، اس کا دوپٹہ جو اس کے کندھے سے ڈھلک رہا تھا، اسے مٹھی میں جکڑ کر کھینچا۔ عمل کی چیخ نکل گئی اور وہ خوف سے سمٹ گئی۔ تمہارے بابا مرے یا جیے، مجھے اس سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ صہیب کی آواز اب ایک خونی درندے جیسی تھی۔ اس کی گرفت عمل کے دوپٹے پر اور سخت ہو گئی۔ تمہاری دنیا اب اس کمرے سے شروع ہوتی ہے اور مجھ پر ختم ہوتی ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ تم مجھے اور سریش کو اپنی عادت ڈال کر یوں ہی کسی اور کے نام کی مہندی لگا کر چلی جاؤ گی؟ صہیب خانزادہ سے جو چیز جڑ جائے وہ مرتے دم تک اس کی رہتی ہے۔ تم میری ہو، اور اب یہ بات تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں جتنی جلدی بیٹھ جائے، تمہارے اور تمہارے اس بوڑھے باپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ عمل کے آنسو اس کے گالوں پر بہ رہے تھے۔ اس کی ساری مزاحمت جیسے تم توڑ گئی۔ وہ ایک ایسے پنجرے میں قید ہو چکی تھی جس کا مالک کوئی اور نہیں، ایک دیو تھا۔ کیوں کریں آپ ایسا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ سیسیوں کے درمیان بولی۔ صہیب نے اس کا دوپٹہ چھوڑ دیا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے سخت ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کے انگوٹھے نے بے دردی سے اس کے گال پہ آنسو صاف کیے۔ تمہیں محبت کا کھیل کھیلنا نہیں آتا عمل۔ تم نے انجانے میں میرے اندر اس آگ کو بھڑکا دیا ہے جس میں اب تم خود جلو گی۔ کل تمہاری شادی اسی حویلی میں ہوگی اور دلہا میں بنوں گا۔ یہ سن کر عمل ساکت رہ گئی۔ کمرے میں عمل کی سسکیاں گونج رہی تھی، لیکن صہیب کی نظروں میں اس وقت عمل نہیں بلکہ اپنا وہ ماضی تھا جو کسی ڈراؤنے خواب کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ عمل کے دوپٹے کے پلو سے ہٹایا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا جہاں باہر کالی رات کا راج تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں پیدائشی مجرم ہوں؟ صہیب کی آواز اب گرجدار نہیں تھی بلکہ اس میں ایک ایسی سردی تھی جو ہڈیوں تک اتر جائے۔ تم نے تو صرف میرا خانزادہ والا روپ دیکھا ہے عمل۔ اصل صہیب تو یتیم خانے کی ان دیواروں میں کہیں مر گیا تھا جہاں بھوک اور بے بسی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ عمل نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا۔ صہیب کی پیٹھ اس کی طرف تھی، لیکن اس کے لہجے کی تھر تھراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کسی گہری کھائی سے بات کر رہا ہے۔ میرا کوئی نہیں تھا عمل، نہ ماں نہ باپ۔ صہیب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جس یتیم خانے میں پلا، وہاں طاقتور کمزور کو کچل دیتا، وہیں سے مجھے ایک امیر شخص ملک شیر بہادر نے گود لیا۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک مخیر انسان تھا، لیکن اندر سے وہ گندگی کا ڈھیر تھا۔ اس نے مجھے بیٹا بنا کر نہیں بلکہ اپنا مہرا بنا کر پالا۔ تو آپ نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ عمل نے رسی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ بقا کی جنگ میں اصول نہیں، ہتھیار دیکھے جاتے ہیں، صہیب نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ شیر بہادر کے 2 نمبر کام، اسمگلنگ، کالا دھندا، میں نے سب کچھ بہت جلد سیکھ لیا۔ میری ذہانت نے اسے حیران کر دیا تھا۔ میں نے وہ تعلقات بنائے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ بہت جلد شیر بہادر پیچھے رہ گیا اور دنیا خان کے نام سے کانپنے لگی۔ وہ عمل کے قریب آیا اور ایک کرسی کھینچ کر اسے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب مجھے لگا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، دولت، طاقت، خوف، لیکن میرا اپنا کوئی نہیں، میرا وارث کوئی نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی سے محبت کروں، لیکن محبت انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ میرے دشمن قدم قدم پر پھیلے ہوئے تھے۔ عمل نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، پھر زریس پاپا؟ صہیب کے چہرے پر ایک کرب سا لہرایا۔ ہاں زریس، میں نے ایک غریب گھرانے کی لڑکی مہرماں کو ڈھونڈا اور وہ مجبور تھی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے ایک سودا پیش کیا۔ بات کرتے کرتے وہ کہیں کھو سا گیا۔ تقریباً 2 سال پہلے صہیب اپنے عالیشان آفس میں بیٹھا تھا۔ سامنے ایک دبلی پتلی زرد چہرے والی لڑکی مہرماں خوف سے سمٹی بیٹھی تھی۔ دیکھو مہرماں، میں صاف بات کرنے والا آدمی ہوں، صہیب نے چیک بک میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں رقم چاہیے اور مجھے ایک بچہ ہے۔ میں شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تم میرے بچے کی ماں بنو گی، میں تمہارے تمام اخراجات اٹھاؤں گا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد تم اس پر کوئی حق نہیں جتاؤ گی۔ یہ رقم تمہاری نسلیں سنوار دے گی۔ مہرماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی بے بسی اس کی ممتا سے بڑی تھی۔ خان صاحب، کیا میں اسے کبھی دیکھ بھی نہیں سکوں گی؟ کبھی نہیں، صہیب نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ وہ بچہ صرف میرا ہوگا، وہ خانزادہ کا وارث ہوگا، کسی غریب کی ممتا کی نشانی نہیں۔ وہ مجبور مہرماں نے اس کے بات مان لی۔ صہیب نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ عمل کی طرف دیکھا۔ مہرباں نے
सुरेश को जन्म दिया और अपनी रकम लेकर चली गई। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। सुरेश मेरी जिंदगी का मरकज बन गया, लेकिन उसे संभालने के लिए मुझे एक ऐसी औरत की जरूरत थी जिसके दिल में ममता हो। और इसीलिए आपने मुझे रखा? अमल ने नफरत से पूछा। सिर्फ अपने बच्चे की आया बनाकर? शुरू में हाँ। ज़ुहैब अमल के बिल्कुल करीब झुका। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा सुरेश को लोरी सुनाना, तुम्हारा उसके लिए परेशान होना, मुझे नहीं मालूम था कि कब तुम मेरी ज़रूरत से मेरी ख्वाहिश बन गई। मैंने तुम्हें अपने घर में महफूज रखा, तुम्हें कभी अपनी असल हकीकत नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे डरो। लेकिन अब मैं डरती हूँ ज़ुहैब खानज़ादा। अमल ने हिम्मत जमा करके कहा। आपने एक गुनाह किया, आपने एक औरत को खरीदा, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, और अब आप मुझे कैद करके बैठे हैं। ये कैसी मोहब्बत है? ये वो मोहब्बत है जो छीनना चाहती है अमल। ज़ुहैब की आवाज़ में दोबारा वही गैंगस्टर वाला लहजा लौट आया। मैंने बचपन से जो चाहा वो छीन कर हासिल किया, सुकून, पैसा, इज्जत, और अब तुम। मैं तुम्हें किसी और का होने कैसे दे सकता था? वो आम सा लड़का जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, क्या वो तुम्हें वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है जो खान देगा? तहफ़्फ़ुज़? मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगी? अमल हंस के तल्ख़ हंसी। क्या आपके दुश्मनों की गोलियां मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगी? क्या आपका काला धंधा मेरी इज्जत बचाएगा? मेरे बाबा मर जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं कहाँ हूँ। तुम्हारे पापा को बता दिया गया है कि तुम अपनी मर्जी से भागी हो, सोहेब ने सपाट लहजे में कहा। अमल का रंग उड़ गया। क्या? तुमने झूठ बोला? तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। उसने सुहेब के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सुहेब ने हवा में ही उसकी कलाई जकड़ ली। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि अमल की सिसकी निकल गई। मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत दोबारा मत करना, सुहेब ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अब तुम यहाँ रहोगी, सुरेश के लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हारी शादी का किस्सा खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा निकाह इस गैंगस्टर से होगा जिससे तुम कमीना कह रही हो। सुहेब उसे वहीं फर्श पर छोड़कर बाहर निकल गया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। अमल अंधेरे कमरे में अकेली रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे दल से कैसे निकले जहाँ मोहब्बत और जुर्म आपस में मिल गए थे। अगली शाम कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा एक बार फिर खुला। इस बार सोहेब अकेला नहीं था। इसके पीछे सफेद लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग शख्स और दो गवाह अंदर दाखिल हुए। सोहेब के चेहरे पर एक अजीब सी फातेहाना मुस्कुराहट थी, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। निकाह ख्वाह साहब आ गए हैं अमल। सोहेब ने सोफे पर बैठी सहमी हुई अमल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तैयार हो जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी होने जा रही हो। अमल बिजली किसी तेजी से अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में वहशत और इनकार की झलक थी। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, उसने चीख कर कहा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही सुहेब? मेरी शादी होने वाली है, मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो मर जाएंगे अगर उन्हें पता चले कि मैं यहाँ तुम्हारी कैद में हूँ। मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। निकाह ख्वाह ने हैरत से सुहेब की तरफ देखा, लेकिन सुहेब की एक सर्द इशारे ने उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। सुहेब खामोशी से अमल के करीब आया और उसका बाजू इतनी सख्ती से जकड़ा कि अमल के मुंह से सिसकी निकल गई। वो उसे घसीटता हुआ कमरे के कोने में ले गया। छोड़ो मेरा बाजू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अमल ने तड़पते हुए कहा। सोहेब ने उसका बाजू छोड़ा, लेकिन उसके इतने करीब हो गया कि अमल की पीठ दीवार से जा लगी। उसने अपना एक हाथ दीवार पर टिकाकर अमल का रास्ता रोका और झुककर उसकी आंखों में झांका। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ? सोहेब की आवाज़ और धमकी धीमी मगर इंतहाई खतरनाक थी। ठीक है अमल, अगर तुम निकाह नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं करूंगा। अमल को एक लम्हे के लिए लगा जैसे उसे जिंदगी मिल गई हो, लेकिन अगले ही लम्हे सोहेब के अल्फाज ने उसके खून को मुंजमद कर दिया। सच कहूँ तो मैं बगैर निकाह के भी तुम्हारे साथ खुश हूँ, सोहेब ने उसके चेहरे के करीब होते हुए शहूद ज़दा लहजे में कहा। और अगर तुम बगैर निकाह के मेरे करीब आना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत की खातिर इस माशरे के डर से तुमसे निकाह कर रहा था, ताकि तुम पर खानज़ादा की बीवी का लेबल लग सके। अमल की सांसें रुक गई। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। ठीक है फिर, सोहेब ने कंधे उचकाए। मैं निकाह को वापस भेज देता हूँ। हमें इन कागजी कार्रवाइयों की ज़रूरत नहीं। हम ऐसे ही सुहागरात मना लेंगे। मेरे लिए तुम तो वैसे भी मेरी हो चुकी हो। ये सुनकर अमल के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसका पूरा वजूद लरसने लगा। वो जानती थी कि सोहेब जो कह रहा है वो कर गुजरने की ताकत रखता है। उसके सामने खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं, एक ऐसा दरिंदा था जिसके लिए अखलाकियात की कोई अहमियत नहीं थी। नहीं, नहीं, ऐसा गज़ब मत करना, अमल ने हाँफते हुए लरज़ सी आवाज़ में कहा। उसकी गैरत और खौफ के दरमियान एक जंग छिड़ गई थी। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। सोहेब के होंठों पर एक फातिहाना और जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। उसने अमल के कान के पास झुककर सरगोशी की। बहुत अक्लमंद लड़की हो। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की ज़िंदगी के लिए बेहतर है। वो पलटा और निकाह ख्वाह की तरफ इशारा किया। शुरू कीजिए मौलवी साहब। चंद मिनटों के बाद अमल के बेजान कबूल है ने उसे हमेशा के लिए उस शख्स के नाम कर दिया जिससे वो नफरत करती थी। निकाह ख्वाह और गवाहों के जाने के बाद अमल वहीं फर्श पर ढेर हो गई और बेबसी से चीख चीख कर रोने लगी।
اس کی سسیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہو. زہیب اسے روتا چھوڑ کر باہر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ باہر کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ملازمہ اندر داخل ہوئی. اس کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت زرق پر سرخ رنگ کا عروج سے لباس تھا جو سونے کے کام سے لدا ہوا تھا. ملازمہ نے وہ لباس بستر پر رکھا اور عمل کے قریب آ کر ہمدردی سے بولی, بی بی جی یہ پہن لیں, صاحب کا حکم ہے کہ آپ اسے پہن کر تیار ہو جائیں. عمل نے سرخ لباس کو دیکھا جو اسے اپنی زندگی کے لہو جیسا لگ رہا تھا. میں اسے نہیں پہنوں گی, مجھے نہیں ہونا تیار, اس نے روتے ہوئے جواب دیا. ملازمہ نے سر جھکا لیا. بی بی جی صاحب کا حکم ہے کہ تھوڑی دیر میں بیوٹیشین آئے گی جو آپ کو تیار کر دے گی. انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ آپ اچھی طرح تیار ہو, ورنہ. ملازمہ خاموش ہو گئی. ورنہ کیا؟ عمل نے بے بسی سے پوچھا. ورنہ وہ خود آ کر آپ کو تیار کریں گے, ملازمہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا. عمل کا دل ٹوٹ گیا. اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا. وہ ایک ایسی قیدی تھی جسے اپنی قید کے جشن کے لیے بھی خود کو سجانا تھا. اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس لباس کو چھوا جو کسی دلہن کا ارمان ہوتا ہے, مگر عمل کے لیے یہ اس کی خودداری کا کفن تھا. وہ بے بسی سے بستر کے کونے پر بیٹھ گئی جبکہ ملازمہ خاموشی سے کمرے کی آرائش درست کرنے لگی. باہر رات گہری ہو رہی تھی اور عمل کو لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سحر اب کبھی نہیں ہوگی. سورج کی مدھم روشنی عالیشان کمرے کے پردوں سے چھن کر فرش پر پڑ رہی تھی, لیکن عمل کے لیے یہ روشنی کسی قید خانے کے سلاخوں جیسی تھی. صہیب خانزادہ سے نکاح ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا. اس ایک ہفتے میں اس کی زندگی کے معنی ہی بدل گئے. وہ جو کبھی ایک آزاد پرندہ تھی اب سونے کے پنجرے میں مقید ایک ایسی روح تھی جس کا جسم تو یہاں تھا پر سکون کہیں بہت دور چلا گیا. زہیب اپنا حق لے چکا تھا, لیکن عمل کا دل اب بھی نفرت کی آگ میں چل رہا تھا. وہ جب بھی اس کے قریب آتا عمل کو اپنا وجود میلا محسوس ہوتا اور وہ بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیتی. کمرے کے کونے میں پڑا فون عمل کے لیے امید کی آخری کرن تھا, مگر ہر بار یہ کرن بجھ جاتی. اس کے کانپتے ہاتھوں سے ایک بار پھر اپنے بابا کا نمبر ڈائل کیا تو اسی طرف سے گھنٹی بجی اور فون اٹھا لیا گیا. بابا میں عمل بول رہی ہوں, خدا کے لیے میری بات سنیں, میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی, مجھے اغوا. بس کر دو عمل. دوسری طرف سے اس کے باپ کی ٹوٹی ہوئی مگر غصے سے بھری آواز آئی. جس گندگی کو تم نے میرے سفید بالوں اور میری عزت پر ملا ہے وہ اب ساری زندگی نہیں دھل سکتی. تم نے اپنی خوشی کے لیے میرا سر جھکا دیا, اب مجھے فون کر کے اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں. بابا میری بات تو سنیں, صہیب نے جھوٹ بولا ہے. وہ عمل کی ہچکیاں بن گئی. تم جو کچھ مرضی کر لو, اب تم میرے لیے وہ پہلی والی عمل نہیں رہی. میرے لیے تم اسی دن مر گئی جس دن تم اس گینگسٹر کے ساتھ بھاگی. اب دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا. فون کٹ گیا اور عمل نے بے بسی سے فون وہیں پٹک دیا. اس کے سینے میں جیسے سانسیں اٹک رہی تھیں. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس سب کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا, زہیب خانزادہ. اسی لمحے دروازہ کھلا اور صہیب اندر داخل ہوا. اسے دیکھتے ہی عمل کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہکنے لگے. تم کیوں آئے ہو یہاں؟ عمل نے چلاتے ہوئے پوچھا. دیکھ لیا تم نے, تمہارے ایک جھوٹ نے میرے باپ کی نظروں میں مجھے گرا دیا. وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں. تم خوش ہو؟ صہیب خاموشی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا. اس کے چہرے پر وہی سپاٹ تاثر تھا, مگر عمل کا بکھرا ہوا سراپا اور اس کے غصے سے بھری آنکھیں اسے اس حالت میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی. تمہارے باپ کو سچ معلوم ہوتا تو وہ جیتے جی مر جاتے, صہیب نے سر لہجے میں کہا. کم از کم آپ وہ تمہیں زندہ تو سمجھ رہے ہیں. زندہ؟ عمل نے تلخی سے کہہ لگایا. میں مر چکی ہوں صہیب. جس دن تم نے مجھے اس گھر میں قید کیا, جس دن تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا, اور اسی دن عمل مر گئی. تم ایک درندے ہو, ایک مجرم ہو, تم نے میری زندگی برباد کر دی. صہیب نے آگے بڑھ کر عمل کے بازوؤں کو مضبوطی سے جکڑا. برباد نہیں کی عمل, تمہیں وہ مقام دیا ہے جس کا تم خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی. تم اس گھر کی ملکہ ہو, میری بیوی ہو, میں تمہاری قیدی ہوں. عمل نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی. تمہارے اس گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے, کسی سے ملنے پر پابندی ہے, یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ تحفظ عمل. صہیب کی آواز اب گرجدار ہو گئی تھی. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میرے کتنے دشمن ہیں. اگر تم اس گھر سے باہر قدم رکھو گی تو وہ تمہیں میری کمزوری سمجھ کر نشانہ بنائیں گے. جب تک تم اس چار دیواری کے اندر ہو تم محفوظ ہو. مجھے تمہارے اس خون آلود تحفظ کی ضرورت نہیں, عمل نے نفرت سے اس کے منہ پر کہا. صہیب نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی گرفت ڈھیلی کر دی. وہ جانتا تھا کہ عمل کو آرام کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. وہ پلٹ کر جانے لگا کہ اچانک کمرے کا دروازے پر چھوٹا سا سریش نمودار ہوا. مما. سریش لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا عمل کی طرف آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. عمل کا غصہ جیسے برف کی طرح پگھل گیا. اس نے فوراً جھک کر سریش کو گود میں اٹھایا اور اس کے ماتھے کو چوما. سریش عمل سے بہت مانوس ہو چکا تھا. وہ ہر وقت عمل کے ارد گرد رہتا اور اسے دیکھتے ہی کھل اٹھتا. عمل کی ممتا صہیب کی نفرت پر غالب آ جاتی. صہیب نے مڑ کر اس منظر کو دیکھا. ایک پل کے لیے اس کے سنگلاخ دل میں نرمی پیدا ہوئی. کم از کم سریش کے لیے تو خوش رہا کرو, صہیب نے دھیمی آواز میں کہا.
وہ تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہے۔ عمل نے سریش کو سینے سے لگائے صہیب کی طرف دیکھا۔ میں اس معصوم سے پیار کرتی ہوں صہیب، کیونکہ یہ بے قصور ہے، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہارا یہ گھر میرے لیے ایک جیل ہے اور تم میرے جیلر۔ صہیب نے کچھ اور نہ کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے باہر کھڑے گارڈز کو دوبارہ سخت تاکید کی کہ عمل کسی بھی صورت گھر سے باہر نہ جانے پائے۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن عمل کی آنکھوں میں موجود وہ سرکشی اب بھی برقرار تھی، اور یہی سرکشی صہیب کو اس کی طرف مزید کھینچ رہی تھی۔ کمرے کے اندر عمل سریش کو کھلاتے ہوئے خود کو دلاسا دے رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ صہیب اور عمل کی اس زبردستی کے نکاح کو ایک ماہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ماہ کے دوران حویلی کی چار دیواری میں عمل کی زندگی کا محور صرف اور صرف چھوٹا سریش بن کر رہ گیا تھا۔ صہیب نے اس پر کوئی زبردستی نہیں کی، لیکن اس کا وجود عمل کے لیے کسی سائے کی طرح ہر وقت خوف کا باعث بنا رہتا۔ عمل اب بھی اسے اپنا شوہر تسلیم کرنے سے انکاری تھی، مگر سریش کی معصوم مسکراہٹیں اسے جینے کا حوصلہ دیتی۔ وہ سارا دن اسے کھلاتی نہلاتی اور اس سے باتیں کرتی رہتی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اس گھر میں نینی بن کر آنے کے پہلے دن سے کر رہی تھی۔ ایک دوپہر عمل سریش کو لاؤنج میں کھلونے سے کھلا رہی تھی جب صہیب تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور چہرے پر ایسی وحشت تھی کہ عمل کے ہاتھ سے کھلونا چھوٹ گیا۔ وہ فون پر کسی پر بری طرح دھاڑ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم صہیب خانزادہ کو دھمکی دو؟ صہیب کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ کان کھول کر سن لو کمال الدین، اگر مجھے یا میری فیملی کو ایک چھوٹی سی خراش بھی آئی نا تو میں تمہاری 7 نسلوں کو اس زمین میں مٹا دوں گا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ تم نے کس بچو پر پاؤں رکھا۔ عمل سہم پر صوفے کے ایک کونے میں دب گئی۔ صہیب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے کال کاٹی اور فون پوری طاقت سے صوفے پر دے مارا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ عمل نے ہمت جمع کر کے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اسے پہلی بار صہیب کے لیے نہیں بلکہ سریش اور اپنی جان کے لیے خوف محسوس ہوا۔ صہیب نے مڑ کر عمل کو دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے فکر کی پرچھائی لہرائی۔ کچھ نہیں عمل، تم بس سریش کو لے کر اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت نکلنا، صہیب نے سختی سے کہا۔ لیکن آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کون ہماری فیملی؟ عمل ہی کہتے کہتے رک گئی۔ ہماری فیملی کے الفاظ اس کی زبان سے بے ساختہ پھسل گئے۔ صہیب نے گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ میں نے کہا نا اپنے کمرے میں جاؤ۔ شیر اور باقی گارڈز باہر موجود ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں بتا دینا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ طوفان کی طرح گھر سے نکل گیا۔ عمل کا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی رات گھڑی نے رات کے 2 بجائے تھے جب حویلی کے باہر گاڑیوں کے ٹائر کی خوفناک چیخیں ابھری۔ عمل جو سریش کو سلانے کے بعد خود جاگ رہی تھی، گھبرا کر بستر سے اٹھی۔ باہر راہداری میں کارز کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے صہیب کا خاص گارڈ شیرا واکی ٹاکی پر ہزیانی انداز میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ شیرا بھائی کیا ہوا؟ اتنی رات گئی، کیسا شور ہے؟ عمل نے پریشانی سے پوچھا۔ شیرا نے گھبرا کر عمل کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ بھابھی جی، باس پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ کیا؟ عمل کو لگا جیسے کسی نے اس کا سانس روک لیا ہو۔ حملہ؟ کون سا حملہ؟ وہ کیسے؟ کہاں ہے وہ؟ کچھ نہیں پتا بھابھی جی، بس باس کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے، انہیں بہت گولیاں لگی، حالت بہت سیریس ہے۔ شیرا نے نظریں جھکا لی۔ عمل کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ شخص جسے وہ رات دن نفرت کرتی تھی، جس کے مرنے کی وہ شدید دعائیں مانگتی تھی، آج جب اس کے خون میں لت پت ہونے کی خبر ملی تو عمل کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے اور ایک انسان ہونے کے ناطے وہ فطری پریشانی کے شکار ہو گئی۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے شیرا، مجھے ابھی ہسپتال لے کے چلو، عمل نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی جی، یہ ناممکن ہے، شیرا نے سختی سے انکار کیا۔ باس کی جان کو خطرہ ہے، دشمن اسی طاق میں ہے کہ ان کی فیملی کو نشانہ بنائے۔ ہم آپ کو اور سریش بابا کو اس حویلی سے باہر نکالنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ حویلی کی چاروں طرف ہمارے بندوں کا پہرا بٹھا دیا گیا ہے، آپ اندر جائیں۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ اس حالت میں ہے اور میں یہاں سکون سے بیٹھ جاؤں؟ مجھے بتاؤ وہ کس ہسپتال میں ہے؟ عمل نے چیخ کر کہا۔ معاف کیجیے گا بیوی جی، میں کچھ نہیں بتا سکتا، باس کی سیکورٹی سب سے اہم۔ شیرا نے سر جھکا لیا اور مڑ کر چلا گیا۔ وہ رات عمل پر قیامت بن کر گزری۔ اگلی صبح، دوپہر اور پھر شام، پورا دن گزرنے لگا، لیکن صہیب کی کوئی خبر نہ ملی۔ عمل بار بار گارڈ سے پوچھتی لیکن وہ سب خاموش رہتے۔ کم از کم اتنا تو بتا دو کہ وہ زندہ ہے یا؟ عمل روتے روتے نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ زندہ ہے بیوی جی، بس علاج چل رہا ہے، ایک گارڈ نے صرف اتنی سی تسلی دی۔ 3 دن گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں عمل نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، وہ بس جائے نماز پر بیٹھی سریش کو گود میں لیے روتی رہی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے صہیب کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے۔
کیا یہ محض ایک انسانی ہمدردی تھی یا اس درندے نے اس کے دل کے کسی کونے میں جگہ بنا لی تھی؟ وہ بار بار خدا سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تیسرے دن کی شام شیرا دروازے پر آیا۔ بھابھی جی تیار ہو جائیں۔ عمل فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا شیرا، کیا خبر ہے؟ باس نے ہوش میں آتے ہی آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں، شیرا نے کہا۔ عمل نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوپٹہ اوڑا، زریز کو ایک لمحے ایک ملازمہ کے حوالے کیا اور شیرا کے ساتھ چل پڑی۔ حویلی کے باہر 4 سیاہ گاڑیاں کھڑی تھی۔ عمل کو درمیان والی بلٹ پروف گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور قافلہ شہر کے مضافات کی طرف چل پڑا۔ شہر کی گنجان سڑکوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک ویران مگر پوش علاقے میں واقع ایک اونچی عمارت کے سامنے رکے۔ عمل کو سخت سیکیورٹی کے پہرے میں لفٹ کے ذریعے سب سے اوپر والے فلیٹ میں لے جایا گیا۔ جب فلیٹ کا دروازہ کھولا تو عمل حیران رہ گئی۔ یہ کوئی عام فلیٹ نہیں تھا۔ سہیب کے آدمیوں نے اسے باقاعدہ ایک ICU کی شکل دے رکھی تھی۔ ہر طرف دوائیاں اور جراثیم کش ادویات کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ جدید طبی آلات، ہارٹ مانیٹرز اور آکسیجن سلنڈر موجود تھے۔ 2 کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور نرسیں وہاں مستعد کھڑی تھی۔ وہ اندر ہے بی بی جی، شیرا نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عمل کے قدم منو بھاری ہو گئے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص، وہ مغرور، طاقتور اور خوفناک سہیب خانزادہ جس کی ایک آواز سے شہر کانپتا تھا، آج بستر پر انتہائی بے بسی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کا پورا جسم پٹیوں سے بندھا ہوا تھا، چہرے پر زخموں کے گہرے نشان تھے اور منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن ماپنے والی مشینوں کی مدھم آواز کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ عمل سے اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ سہیب، اس کے منہ سے ایک کانپتی ہوئی سسکی نکلی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ آواز سن کے نرس پیچھے ہٹی۔ سہیب نے دھیرے سے اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ اس کی نظریں سیدھی عمل کے روتے ہوئے چہرے پر پڑیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ درندگی اور غصہ غائب تھا جو عمل نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ آج وہاں صرف ایک عجیب سی تھکن اور درد تھا۔ ڈاکٹر نے عمل کی حالت دیکھ کر نرمی سے کہا، میڈم آپ اندر آ سکتی ہیں، لیکن پلیز انہیں زیادہ بلوانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ان کی حالت ابھی بہت زیادہ نازک ہے۔ 3 گولیاں لگی ہیں انہیں۔ عمل روتی ہوئی آگے بڑھی اور سہیب کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر گر سی گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سہیب کے بستر کی چادر کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ آپ نے اپنا کیا حال کر لیا؟ عمل سے سکتے ہوئے بولی۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کے دشمن آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو یہ سب کیا ہے؟ سہیب نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے منہ سے آکسیجن ماسک تھوڑا سا نیچے کیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ رو کیوں رہی ہو عمل؟ سہیب کی آواز اتنی مدھم تھی کہ عمل کو اس کے ہونٹوں کے قریب جھکنا پڑا۔ تمہاری تو دعائیں پوری ہو گئیں، تم تو یہی چاہتی تھی نا کہ میں مر جاؤں؟ خدا کے لیے چپ کر جائیں۔ عمل نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے اپنے ہاتھ زہیب کی ٹھنڈی جلد چھو کر لرز رہے تھے۔ میں نے کبھی آپ کی موت کی دعا نہیں مانگی۔ آپ زریز کے باپ ہیں، میں اتنا ظالم نہیں ہوں۔ زہیب، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں اور زریز ہم کیا کرتے؟ زہیب کے لبوں پر ایک انتہائی کمزور مگر سچی مسکراہٹ ابھری۔ تم مجھ پر رو رہی ہو عمل؟ میرے لیے تڑپ رہی ہو؟ اس نے بمشکل اپنا خون آلود ہاتھ سے عمل کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت میں آج وہ پہلی جیسی درندگی اور طاقت نہیں تھی، بلکہ ایک التجا تھی۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہاری دنیا چھینی، اور تم آج میرے لیے رو رہی ہو؟ چپ کر جائیں پلیز، مزید مت بولیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، آپ کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ عمل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں، مجھے بولنے دو۔ سہیب نے گہری اور دردناک سانس لی۔ مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گا۔ جب گولیاں لگی تو مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس اندھیرے میں مجھے صرف 2 چہرے یاد آئے، ایک زریز کا اور دوسرا تمہارا۔ میں مرنا نہیں چاہتا تھا عمل، میں تمہارے لیے جینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر عمل کا ضبط ٹوٹ گیا اور سہیب کے سینے سے قریب سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی لمحے وہ بھول گئی کہ یہ شخص اسے زبردستی اغوا کر کے لایا تھا۔ وہ بھول گئی کہ اس کا باپ اسے ناراض تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اس وقت اس کا شوہر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا اور وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا سہیب، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، عمل روتے ہوئے ہڑبڑائی۔ سہیب نے اپنا زخمی ہاتھ دھیرے سے عمل کے سر پر رکھا۔ آج اس کے چھونے میں وہ وحشت نہیں تھی جس سے عمل خوفزدہ ہوتی تھی۔ آج اس میں ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت تھی۔ تمہارے یہ آنسو تمہارے سارے گناہوں کی معافی ہے عمل۔ سہیب نے سرگوشی کی اور اس کی آنکھیں دوبارہ تھکن سے بند ہونے لگی۔ مشین کی بیپ اچانک تیز ہونے لگی، جس پر ڈاکٹر فوراً آگے بڑھے۔ پلیز آپ ذرا پیچھے ہٹیں، ان کا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ عمل کو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن اس کی نظریں سہیب کے زرد چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ نفرت کی اس راکھ کے نیچے محبت کی ایک چنگاری کب سے لگ اٹھی، اسے خود بھی خبر نہ ہو سکی۔ سوری میڈم، ہم خان صاحب کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کی تھکی ہوئی آواز عمل کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بکواس بند کریں آپ، عمل چیختی ہوئی
آئی سی یو کے اندر بھاگی. سامنے بستر پر صہیب خاموش لیٹا تھا. دل کی دھڑکن ماپنے والی مشینوں کی اسکرین پر ایک سیدھی لکیر چل رہی تھی اور ایک مسلسل بیپ کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی. پانچوں دن صہیب ان زخموں کی تاب نہ لا سکا. موت سے ہار گیا. صہیب آنکھیں کھولے. عمل نے آگے بڑھ کر صہیب کا ٹھنڈا ہوتا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. تم نے تو کہا تھا تم میرے لیے جینا چاہتے ہو. تم اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتے صہیب خانزادہ. اٹھو. مجھے تم سے نفرت کرنی ہے. میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. آنکھیں کھولو پلیز. اس کی بے جان سینے پر سر رکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی. عمل کو آج اس کے مرنے کے بعد یہ احساس ہو رہا تھا کہ زبردستی کے رشتے میں اس کی نفرت کے پیچھے کہیں نہ کہیں محبت نے جنم لیا. وہ درندہ، وہ گینگسٹر اس کا شوہر بن کر اس کے دل میں بہت گہرا اتر چکا تھا. صہیب کو اسی شام خاموشی سے دفنا دیا گیا. حویلی میں ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت کا پہرا تھا. شیرا اور صہیب کا وکیل لاؤنج میں بیٹھے عمل کا انتظار کر رہے تھے. عمل سیاہ کپڑوں میں ملبوس بے جان قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی. بھابھی جی، باس نے اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنی وصیت تیار کروا لی تھی. وکیل نے ایک فائل عمل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. ان کی ساری لیگل اور انلیگل پراپرٹی، یہ حویلی، ان کے تمام بینک اکاؤنٹس اور بزنس، سب کے واحد مالکین اب صرف آپ ہیں. مجھے یہ کاغذات نہیں چاہیے وکیل صاحب. عمل کی آواز میں کوئی زندگی نہیں تھی. وہ سپاٹ لہجے میں بولی. لیکن بھابھی جی، یہ باس کا آخری فیصلہ تھا. یہ سب اب آپ کا ہے. شیرا نے نم آنکھوں سے کہا. شیرا بھائی. عمل نے سر اٹھا کر شیرا کو دیکھا. اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں. یہ جو بے تحاشا دولت ہے نا، اس میں بہت سے بے گناہوں کا خون اور آنسو شامل ہے. میں سریش کو اس حرام کمائی سے نہیں پانا چاہتی. اس میں سے جتنا بھی کالا دھندا ہے وہ سب چیزیں چیریٹی میں دے دو. غریبوں میں، یتیم خانے میں اور ہسپتالوں میں بانٹ دو. بس اتنا رکھو جس سے ہمارا گزارا ہو سکے. شاید ان غریبوں کی دعاؤں سے صہیب کی روح کو کوئی سکون مل جائے. شاید اللہ سے گناہ معاف کر دے. جیسا آپ کا حکم بھابھی جی. شیرا نے سر جھکا لیا. اسی لمحے سریش بھاگتا ہوا آیا اور عمل کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. مما، پاپا کہاں ہیں؟ وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہے؟ عمل کے آنسو سریش کے نرم بالوں میں گرنے لگے. اس نے جھک کر سریش کو اپنی گود میں اٹھا لیا. پاپا لمحے کے پاس چلے گئے ہیں میرے بچہ، لیکن تم پریشان مت ہو. تمہاری مما ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. میں تمہیں پاپا کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی. عمل نے عہد کر لیا تھا کہ وہ سریش کی پوری ذمہ داری اٹھائے گی اور اسے ایک اچھا انسان بنائے گی. کچھ دن یوں ہی صہیب کی یادوں اور سریش کو سنبھالتے ہوئے گزر گئے. ایک دوپہر عمل سریش کو کھانا کھلا رہی تھی کہ اچانک اسے شدید چکر آیا اور وہ وہیں کرسی پر بے ہوش ہو کر گر گئی. ملازمائیں گھبرا کر بھاگی اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا. ہوش آیا تو عمل بستر پر تھی اور سامنے لیڈی ڈاکٹر کھڑی مسکرا رہی تھی. کیا ہوا مجھے ڈاکٹر؟ میں ٹھیک تو ہوں. عمل نے کمزوری سے پوچھا. مبارک ہو، ماں بننے والی ہے. ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی. خان صاحب اس دنیا سے جاتے جاتے آپ کو ایک بہت بڑی خوشی اور اپنی نشانی دے گئے ہیں. عمل کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھوا. تم سچ میں مجھے تنہا نہیں چھوڑ کر گئے صہیب. تم نے اپنا ایک حصہ میرے اندر چھوڑ دیا. عمل سسکیاں لیتے ہوئے مسکرائی. یہ ایک عجیب سا احساس تھا. وہ شخص جو اس کی زندگی برباد کرنے آیا تھا، آج وہ اس کی نشانی کو اپنے وجود کا حصہ بنا چکی تھی. اسی شام حویلی کا بھاری دروازہ کھلا اور ایک ایسا شخص اندر داخل ہوا جسے دیکھ کر عمل اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی. وہ اس کے بابا تھے. ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، کندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید ندامت تھی. بابا. عمل روتی ہوئی ان کی طرف بھاگی. اس کے باپ نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے سینے سے لگا لیا اور دھاڑے مار کر رونے لگا. مجھے معاف کر دے میری بچی، مجھے معاف کر دے. میں نے کتنا اندھا اور کتنا خود غرض باپ تھا. وہ ہچکیوں کے درمیان بولے. شیرا کل میرے پاس آیا. اس نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا. مجھے پتہ چل گیا کہ ظالم صہیب نے تجھے کیسے مجبور کیا تھا اور تو نے صرف میری جان بچانے کے لیے اس سے نکاح کیا. اور میں ظالم تجھے گالیاں دیتا رہا، تجھے دھتکارتا رہا. بابا روئے مت پلیز، آپ کو میری قسم. عمل نے ان کے آنسو صاف کیے. میں کیسے نہ رو عمل؟ میں نے تجھ پر تہمت لگائی اور تو اس درندے کے عذاب اکیلے سہتی رہی. چل میرے ساتھ. اب تجھے اس منحوس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہنا. صہیب مر گیا ہے، تیری قید ختم ہو گئی. میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. عمل کے باپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا. عمل نے نرمی مگر مضبوطی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. نہیں بابا، میں اب کہیں نہیں جا سکتی. کیا بکواس کر رہی ہے تو؟ وہ گینگسٹر مر چکا ہے. اب تیرا اس گھر میں اس کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. عمل کا باپ نے حیرت سے کہا. میرا تعلق ہے بابا، بہت گہرا تعلق. عمل نے سریش کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا کہ سریش یہ اب صرف صہیب کا نہیں، میرا بیٹا ہے، میری ذمہ داری ہے. اور عمل نے نظر جھکا لی. میں صہیب کے بچے کی ماں بننے والی ہوں بابا. عمل کا باپ سکتے میں رہ گیا. کیا؟ جی بابا. عمل نے سر اٹھا کر اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا. جب تک وہ زندہ تھا مجھے اسے بے پناہ نفرت تھی. میں اس کے مرنے کی دعائیں مانگتی، لیکن جب وہ چلا گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں. وہ دنیا کے لیے برا انسان ضرور تھا بابا، لیکن اس نے مجھے
مجھ سے سچی محبت کی. اس کی محبت کا طریقہ غلط تھا مگر اس کے الفاظ، آخری الفاظ صرف میرے لیے تھے. اس کی آخری سانسوں میں صرف میری فکر تھی. عمل کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا. اب یہ حویلی ہی میرا گھر ہے. میں سہیب کی یادوں اور اس کے بچوں کے سہارے اپنی باقی کی زندگی یہیں گزاروں گی. اس نے مجھے ملکہ بنا کر رکھا تھا. اب میں اس کی امانتوں کی حفاظت کروں گی. عمل کے باپ نے بے بسی اور دکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھا جو وقت اور حالات کی بھٹی میں جل کر کندن بن چکی تھی. اس نے آگے بڑھ کر عمل کے ماتھے پر پیار کیا. اللہ تجھے خوش رکھے میری بچی. اگر تیرا سکون اسی گھر میں اور ان یادوں میں ہے تو میں تجھے مجبور نہیں کروں گا. میں تجھے دوبارہ نہیں کھونا چاہتا. بس اپنے اس بوڑھے باپ کو معاف کر دینا. میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا بابا. عمل نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو دوبارہ گلے لگا لیا. اس رات عمل حویلی کی چھت پر کھڑی آسمان پر چمکتے پورے چاند کو دیکھ رہی تھی. سریش اس کے کمرے میں پرسکون نیند سو رہا تھا اور وہ اپنے وجود کے اندر ایک نئی دھڑکن کو محسوس کر رہی تھی. ہوا کے جھونکے میں اسے سہیب کی وہ آخری سرگوشی آج بھی سنائی دے رہی تھی. تمہارے یہ آنسو میری گناہوں کی معافی ہے عمل. میں تمہیں کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گی سہیب. تمہاری محبت، تمہارے بچے اور تمہاری یادیں اب یہی میری کل کائنات ہے. عمل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ایک پرسکون مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے.